آج کی اس ویڈیو کا مقصد عوام الناس کو سینٹ، ان کی کمپوزیشن اور اس کے طریقہ انتخاب کے بارے میں آگاہی فراہم کی جائے گی۔ اگر ہم ملک میں رائج نظام حکومت کو دیکھیں تو آئین کے آرٹیکل 50 کے مطابق ملک کے اندر پارلیمانی نظام جو ہے وہ رائج ہے، جس میں صدر پاکستان، نیشنل اسمبلی اور سینٹ شامل ہیں۔ سینٹ آف پاکستان جو ہے، آئین کا جو آرٹیکل 59 ہے، اس کے تحت سینٹ کے ممبران کی تعداد بھی 96 ہے، اور یہ تعداد بھی اگر آپ دیکھیں تو آئین کی جو ہے 25ویں امینڈمنٹ ہے، اس کے بعد جو ہے یہ تعداد 96 کی گئی، کیونکہ جو فاٹا کے اندر جو ٹرائبل ڈسٹرکٹس ہے ان کے لیے جو سینیٹر کی تعداد تھی وہ چونکہ اب ختم ہو چکی ہے، تو اس طرح سے اب سینٹ کے جو ممبران ہیں ان کی تعداد 96 ہے ٹوٹل۔ اس کی اگر فیڈریٹڈ یونٹ اور فیڈرل کیپٹل میں اس کی ڈسٹریبیوشن کو اگر آپ دیکھیں تو یہ ٹیبل بتا رہا ہے کہ فیڈرل کیپٹل کے اندر جو ہے جنرل نشستیں جو سینٹ کے ممبران کے لیے وہ 2 ہیں، اس کے ساتھ ساتھ علماء اور ٹیکنوکریٹ جو ہیں ان کے لیے 1 سیٹ رکھی گئی ہے، خواتین کی جو ریزرو سیٹ ہے وہ بھی 1 ہے، اور جو غیر مسلم ہیں ان کی سیٹ اسلام آباد کے اندر موجود نہیں ہے۔ تو اسلام آباد میں اگر دیکھا جائے تو سینٹ کے اندر جو ہے وہ ٹوٹل نشستوں کی تعداد جو ہے وہ 4 بنتی ہے۔ اسی طرح چاروں صوبائی اسمبلی کے اندر جو جنرل نشستیں ہیں سینٹ کے لیے ان کی تعداد جو ہے وہ 14 رکھی گئی ہے، یعنی ہر صوبے سے 14 جو سینیٹر ہیں وہ الیکٹ ہو کے آتے ہیں اور وہ اس ہاؤس آف سینٹ جو ہے اس کا وہ حصہ ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح علماء اور ٹیکنوکریٹ کے لیے 4 نشستیں جو ہیں ان کا تعین کیا گیا ہے، اور جو خواتین کی ریزرو سیٹیں ہیں ان کی تعداد بھی تمام صوبوں کے لیے جو ہے وہ 4 کے حساب سے رکھی گئی ہے، اور جو غیر مسلم کی نشستیں ہیں وہ 1 ہر صوبے کے لیے رکھی گئی ہے۔ تو اس طرح اگر ہم دیکھیں تو سینٹ کے اندر جو ہے جنرل نشستوں کی تعداد جو ہے وہ 58 کے قریب بنتی ہے، اور جو علماء اور ٹیکنوکریٹ کی جو سیٹس ہیں وہ 17 ہیں۔ اسی طرح جو خواتین کی ریزرو سیٹس ہیں ان کی تعداد بھی 17 بنتی ہے، غیر مسلم جو نشستیں ہیں سینٹ کے اندر وہ 4 کے قریب ہیں۔ تو کل ملا کے یہ ہاؤس جو ہے 96 جو ہے افراد پہ مشتمل ہوتا ہے۔ سینٹ ایک ایسا ادارہ ہے جس کی تحلیل نہیں ہوتی، جس کی ڈیزولیشن نہیں ہوتی ہے، اور یہ ہمہ وقت موجود رہتا ہے، اور سینٹ کا الیکشن جو ہے، الیکشن کمیشن جو ہے وہ اس کو کنڈکٹ کرتا ہے، اور ہر 3 سال کے بعد جو ہے وہ سینٹ کا الیکشن جو ہے وہ کنڈکٹ ہو رہا ہوتا ہے۔ اور جو ان کی جو سرکولیشن ہے، چونکہ جو سینٹ کا ممبر ہے اس کے عہدے کی میعاد جو ہے وہ 6 سال بنتی ہے، تو اس طرح سے 3 سال کے بعد جب الیکشن ہو رہا تھا تو جو سینیٹر جن کی مدت 6 سال کمپلیٹ ہو چکی ہوتی ہے تو وہ ریٹائر ہوتے جاتے ہیں، اور ان کی جگہ پہ ہر 3 سال کے بعد جو ہے وہ الیکشن کنڈکٹ ہوتا ہے، اور جو نئے سینیٹر ہیں وہ اپنا جو ہے اس میں الیکشن کنٹیسٹ کر کے تو وہ اس ہاؤس کا حصہ بنتے ہیں۔ تو اس طرح سے سینٹ آف پاکستان جو ہے اس کا الیکشن جو ہے اس کا انعقاد الیکشن کمیشن جو ہے ہر 3 سال کے بعد کروا رہا ہوتا ہے۔